اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق کی تاکید کرتے رہے سچے دین کے لیے، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر و تحمل کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل ہے، تو جو لوگ خود بھی یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی بھی تکمیل کریں، یہ لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور حق کی دعوت دینے والے اور صبر کی دعوت دینے والے، یہ تو نفع والے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اپنی زندگی دنیا میں ضائع کر رہے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ والعصر نہ پڑھ لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہیں، اور اس خسارے سے مستثنیٰ صرف دو لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں۔ اس خسارے سے مستثنیٰ صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 دوسروں کو حق کی نصیحت و وصیت، اور نمبر 4 صبر کی وصیت۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 اجزاء اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں اور دوسرے 2 اجزاء دوسرے مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں تو زمانے کو اس مضمون سے کیا تعلق ہے، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضروری ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال و اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے۔ اس کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی۔ زمانے کو نوع انسانی کے خسارے سے کیا دخل ہے، اور توضیح اس کی ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیمہ عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے،
اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایے کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اگر اس کے خلاف کسی مضرت رسا کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی۔ یہ راس المال اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور راس المال ہاتھ سے جاتا رہا، بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے، اور کسی نے اس سرمایے کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گئے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل ہی نہیں بلکہ ایک حدیث مرفوع سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تجارت تو اپنے اس سرمایے کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود قرآن کریم نے بھی ایمان عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اور جب زمانہ عمر انسان کا سرمایہ ہوا اور انسان اس کا تاجر، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارے میں ہونا اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا تو اگلے وقت میں کام آ سکے، بلکہ یہ سیال سرمایہ ہے جو ہر منٹ ہر سیکنڈ بہہ رہا ہے۔ اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی چاہیے جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے، اس لیے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھ کر سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لیتا تو اس کا سرمایہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے جو 4 اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ برتے۔ عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور ان چاروں کاموں میں مشغول اپنے آپ کو کر دے۔ زمانے کی قسم ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے مشاہدے کے قائم مقام ہوتی ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و نزول کے بھلے برے واقعات پر نظر کرے گا تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ 4 کام ہیں جن میں انسان کی فلاح و کامیابی منحصر ہے۔ جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑا۔ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے، دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آگے ان 4 اجزاء کی تشریح ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہیں ان کا معاملہ واضح ہے، کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ البتہ آخری 2 جز یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ قابل غور ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ لفظ تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بعد کے لیے کچھ ہدایات دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 جز در حقیقت اسی وصیت کے 2 باب ہیں، ایک حق کی وصیت
دوسرے صبر کی وصیت۔ اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو، تو پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا، یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے کا حاصل نہی عن المنکر ہو گیا، یعنی برے کاموں سے روکنا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس مجموعے کا حاصل پھر وہی ایمان اور عمل صالح جس کو خود اختیار کیا ہے، اس کی تاکید و نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقادات حقہ لیے جائیں، اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی ہو، اور برے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گئے اور گناہوں سے بچنا بھی۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے اپنے کسی رسالے میں فرمایا ہے کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادتاً دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک شبہات، یعنی اس کو ایمان اور عمل صالح میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جائیں، جس کے سبب عقائد ہی مختل ہو جائیں، اور عقائد کے مختل ہونے سے عمل صالح کا خلل پذیر ہونا خود ظاہر ہے۔ دوسرے شہوات یعنی خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسیاتی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو آیات مذکور میں وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ شبہات کو دور کرے، اور وصیت صبر سے مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرنے کی ہدایت کرے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت دی ہے کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور اعمال صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال، احباب و متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو، اسی لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد اور عیال کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ مسلمان پہلے خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اپنی عملی زندگی جو ہے وہ درست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک، دوسرے مسلمان بھائی اور بہنوں تک دین حق کے پیغام کو عام کرے، اور دین حق کے پیغام کو عام کرے، طاعت کے کرنے میں اور گناہوں کے سے بچنے میں جو مشقت اور جو پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرے، ہمت سے کام لے، حوصلے سے کام لے، استقامت سے کام لے، اور جو ہے وہ آخری مرتے دم تک، بزرگوں نے کہا ہے نا، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، آخری دم تک جو ہے وہ ان چاروں کاموں پر لگا رہے
تو انشاءاللہ